لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ www.mahboob-ilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات۔ دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو۔ جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات۔ الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف۔ ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو۔ عارف دل میں خواہ www.mahboob-ilahi.com صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اصل چیز توحید ہے۔ سارے نیک اعمال توحید کے ساتھ قابل قبول ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی انسان مشرک ہو، شرک کرتا ہو، اللہ رب وحدہ لا شریک کے اوپر اس کا ایمان نہ ہو، تو ایسے انسان کے نیک اعمال بھی قابل قبول نہیں ہیں، یعنی ان پر نہ کوئی ثواب ہے، نہ ان اعمال کا کوئی آخرت میں بدلہ۔ اس لیے قرآن پاک نے جگہ جگہ توحید کے مضمون کو مختلف عنوانوں سے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے، خود قرآن پاک نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا کہ ایک انسان مسلمان ہو، ایمان کی حالت پر اس کی وفات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن کسی انسان کے پاس ایمان ہی نہ ہو تو پھر اس کی مغفرت نہیں۔ اسی لیے بداعمالی انسان کی ہوتی ہے، نیک چیزوں، اچھی چیزوں پر انسان عمل نہیں کر پاتا، لیکن ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی پھر بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے اعمال کا بدلہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی اور محتمم بھی ہیں تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، قبر تک ایمان پہنچ گیا پھر آگے تمہاری جیت ہی جیت ہے، لیکن اس سے پہلے کہیں ایمان میں کوئی رخر اندازی نہ ہو۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ غیر مسلموں سے کیوں کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت نہ کرو، ان کے ساتھ معاملات نہ کرو، ان کے درمیان میں رہو مت؟ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان در حقیقت دوسرے انسان کا اثر قبول کرتا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ فرق وہ تو ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن وہ اسلام اور ایمان خدا نہ خواستہ کسی خطرے سے دوچار ہو جائے، اس کی نسلیں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں انسان کی خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایسے ایک لوگ نہیں، بے شمار انسان ہیں جو کہ
غیر مسلموں سے شادی کر بیٹھے. پڑھنے گئے تھے باہر، یورپ میں چلے گئے، امریکہ میں چلے گئے، کسی اور غیر اسلامی ملک میں چلے گئے، وہاں کسی عیسائی لڑکی سے شادی ہو گئی، یا کوئی مسلمان لڑکا تھا، لڑکی تھی، اس کا نکاح کسی سکھ سے ہو گیا، کسی ہندو سے ہو گیا. اب نتیجہ کیا ہے کہ پورا گھرانہ ختم ہو گیا، نسلی ختم ہو گئی انسان کی. میرا ایک مرتبہ میں کسی باہر ملک کے سفر پہ تھا، تو وہاں پر ایک گھر میں ہمارا جانا ہوا. مسلمان تھے، عرب تھے. اب جب نماز پڑھنے کے لیے ہم نے کہا کہ اچھا بھائی جا نمازیں بچھا لیں، سفر سے آئے تھے، گھر میں جماعت کرنے لگے، تو ہر جگہ حضرت مریم علیہ السلام کی مورتی رکھی ہوئی جو عیسائیوں کے ہاں رکھی رہتی ہے. اچھا ہمیں شبہ ہوا کہ بھئی یہ عرب تو ہے، یہ کہیں ایسا لگتی تو مسلمان ہی نہیں لگتے، کیونکہ جگہ جگہ حضرت مریم کی مورتی جو کہ عیسائیوں کے ہاں ہوتی ہے اور صلیب جو کہ عیسائیوں کے ہاں ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی. تو خیر ہم تو یہی سمجھے کہ بھئی مسلمان نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ بھی کہہ رہے تھے وہ صاحب، ہم نے کہا مسلمان تو لگتے ہیں. صبح ہوئی، صبح ان سے خیر بات چیت ہوئی، تو ہم نے پوچھا کہ جی آپ مسلمان؟ نے کہا میں مسلمان ہوں، لیکن میری بیوی جو ہے نا وہ عیسائی ہے، کرسچین ہے. اچھا ہم نے بھائی کہا تم اس چکر میں کیسے پھنسے کہ تمہاری بیوی عیسائی نکل آئی؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری بیوی چونکہ عیسائی ہے تو میں تو سارا دن باہر رہتا ہوں. اب جو بچے ہیں، میرے بچے بھی ہو گئے، اب جو میرے بچے ہیں اس کو ماں ہی تربیت کرتی ہے، اور وہ بچوں کو چرچ لے جانے لگی میرے بچوں کو. تو اس لیے گھر کا پورا ماحول ہمارا کرسچن والا ماحول ہو گیا. تو چلے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور کہاں جا پہنچے آپ یہ دیکھیں. آپ کیا انہوں نے تیر مار لیا ہوگا اس تعلیم کو حاصل کر کے جو انہوں نے کھویا اپنے پاس. آپ دیکھیں انسان کی نسل بدل جاتی ہے، نسل بدل گئی نا اس کی. تو اب اس کے بچے جو ہیں وہ کرسچن ہیں، اور بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے تو کس طرف جائیں گے؟ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے ذرا سے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان اس وقت غیر اسلامی ملکوں میں داخل ہوں پڑھنے کے لیے، ملازمتوں کے لیے، کاروبار کے لیے، جب ان کو 100% یقین ہو کہ ان کا دین ایمان بچے گا اور ان کے بچوں کا بھی دین ایمان بچے گا. اگر انسان چلا تو جائے اور ایمان میں مضبوط نہ ہو، مسلمان ہونے کے لحاظ سے مضبوط نہ ہو، اور اندیشہ ہو کہ کہیں بہکنا ہی نہیں جائے گا غیر مسلموں کے ہاں جا کر، اس کو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہاں جا کر رہنا ہی جائز نہیں، حرام ہے اس کے لیے رہ کر جانا، کیونکہ اس کا دین ایمانی محفوظ نہیں ہے. تو وہاں جا کے کیا کرے گا؟ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ دوزخ کی آگ ہے جس کی طرف انسان لپکا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک مثال اس کی نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں کہ گئے تھے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور پتہ چلا کہ اپنی نسلوں کے اندر سے ایمان بھی کھو بیٹھے. ہمارے سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب امریکہ میں بہت اسلام پھیل رہا ہے، یورپ میں بہت اسلام پھیل رہا ہے. کہہ رہے میں مانتا ہوں پھیل رہا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اس کی کیلکولیشن ہو کہ مسلمان کتنے ہو رہے ہیں اور مرتد کتنے، تو آپ دیکھیں گے کہ مرتد ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے. حقیقت ہے، انہوں نے بات غلط نہیں کی جب اس کو گرد و پیش کا جائزہ لیں کہ وہ لوگ تو مسلمان ہوتے ہیں جو کہ نئے نئے اسلام سے متعارف ہیں، لیکن جن کی نسلیں چلی گئی وہاں پہ اور انہوں نے اپنی نسلوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی اسکول نہیں کھولے، کوئی مدارس نہیں کھولے، کوئی مساجد کا اہتمام نہیں کیا، مسلمانوں کی اپنی کمیونٹی نہیں بنائی. آپ دیکھیں کہ اگلی نسلیں کہاں چلی گئی. ان نسل کو تو چلو اس نے کسی طریقے سے کر لیا قابو، اگلی نسل کہاں جائے گی؟ ان کے جو آگے بچے ہیں گے وہ تو گئے. پھر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے یہ ایمان کا معاملہ، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ، اس میں لوگ بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم بڑا مطمئن ہیں.
مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے. یہ ایسا جیسا اژدہے کے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی وقت بھی ڈنگ مار لے گا، کسی وقت بھی کوئی آپ کو ایسی بات بتا دے گا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو یہ ایمان اللہ کی دولت ہوتی ہے. اور میں نے جیسا پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان ماں باپ کے گھرانوں میں پیدا کیا. خدا نہ خواستہ کوئی اور بات ہوتی، کہیں اور پیدا ہو جاتے، پتہ نہیں کہاں بھٹکے پھر رہے ہوتے. اللہ بچائے، الامان والحفیظ. اسی لیے اپنے ایمان پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہماری وفات فرما. اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، کہ ہم نے صرفنا فی هذا القرآن، ہم نے اس قرآن میں مضامین قرآن کو پھیر پھیر کر سمجھایا. مختلف اسلوب سے، مختلف طریقوں سے ہم نے قرآن پاک کے مضامین کو بیان کیا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے مضامین قرآن کو پھیر پھیر کر سمجھایا. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ لوگ مضامین قرآن پہ غور کریں. کہ ایک بات جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان کی بات اللہ رب العزت نے اتنے پیرائے میں بیان کی، اتنے طریقوں سے بیان کی کہ کوئی اسلوب چھوڑا نہیں اللہ رب العزت نے ایمان کا. کیوں کی؟ تاکہ کسی طرح ایمان دلوں میں اتر جائے، ایمان راسخ ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے. لیذکروا، تاکہ وہ غور کریں ایمان کے اوپر. وما یزیدہم الا نفورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا اس ایمان سے، اس قرآن سے. ایمان کی طرف اور قرآن کی طرف وہ لوگ آئے نہیں. وما یزیدہم الا نفورا، نہیں اضافہ ہوا ان کی مگر نفرتوں میں اضافہ ہوا. دیکھو ہوتا یہ ہے جب انسان اپنا ماحول نہیں بناتا نا مسلمانوں والا. ایمان تو میں نے جیسا کیا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کوئی قربانی تو دی نہیں، کوئی محنت تو ہم نے کی نہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے. کوئی قربانی جھیلی ہو، کوئی اپنے دل کو مارا ہو، کوئی اپنے نفس پر کوئی بوجھ برداشت کیا ہو، تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. کہنے کو تو بڑے پکے مسلمان ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن جہاں کہیں ہماری زد اپنے مفادات پر پڑتی ہے اور ایمان یا اسلام کا کوئی حکم ہمارے اپنے مفادات پہ آنے لگتا ہے، ہم لوگ کبھی اس ایمان اور اسلام کے حکم کو تعویل کر کے بیٹھ جاتے، قبول نہیں کرتے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج بڑے بڑے لوگ ہیں وہ احکام اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. سیدھا سیدھا سا حکم ہوگا اس پہ اعتراض شروع کر دیں. آج کل ایام قربانی کے ہیں، قربانی پہ اعتراض ہے. آپ پڑھیں ہر سال 2-4 مضمون آتے ہیں قربانی کے اگینسٹ میں اخبارات کے اندر کہ صاحب قربانی کا کیا فائدہ، اتنے پیسے صدقہ کر دو، اتنے پیسے تعلیم میں لگا دو. حالانکہ کوئی صدقہ نہیں کرتا اتنے پیسے. اگر یہ حکم نہ ہوتا تو کیا اتنے پیسے ہم صدقہ کر دیتے؟ کبھی بھی نہ کرتے. اگر 1000 آدمی ہوں گے تو 2 آدمی کرتے ہوں گے صدقہ اتنے پیسے. تعلیم میں لگانے اتنا فائدہ ہوگا، کوئی لگاتا ہے تعلیم کے اندر اتنا پیسے؟ تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، آپ نے قربانی اپنی طرف سے بھی کی اور ساری امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی آپ نے. لیکن ایک طبقہ ہے کہ اس حکم کو جو بالکل سیدھا سادہ چلا آ رہا ہے زمانے دراز سے، زمانے نبوت سے، آج لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض شریعت کی چیز کے اوپر کرنا کچھ فیشن سے بھی بنتا جا رہا ہے. فیشن ہے شریعت کے حکم پر کوئی اعتراض کر دیا، اپنی کوئی نئی منطق نکال لی. اب ایک صاحب ہیں الٹی سیدھی بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ہمارے ملک میں گوشت مہنگا ہی اس لیے کہ سارے جانور بقرعید میں کٹ جاتے ہیں، تو سارے سال گوشت لوگوں کو مشکل سے ملتا ہے، اور جب مشکل سے ملتا ہے تو مہنگا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے غریب آدمی تک گوشت کی رسائی نہیں ہوتی. یہ انہوں نے فلسفہ بیان کیا. میں نے کہا بھائی کیا کریں، دیکھو بکرے کا گوشت کتنا مہنگا ہے، آپ دیکھو گائے کا گوشت کتنا مہنگا ہے، سارا جانور تو کٹ گیا. میں نے کہا بھائی مجھ کو ایک بات بتاؤ، ہمارے ملک میں مچھلی کی قربانی مسلمانوں کے مچھلی کی قربانی ہوتی ہے؟ کہتا نہیں ہوتی. میں نے کہا مرغی کی ہوتی ہے؟ کہتا نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر وہ گوشت کیوں مہنگا ہے بھائی؟
وہ کیوں مہنگا مل رہا ہے؟ اس کو تو اصولاً اتنا سستا ہونا چاہیے تھا کہ جتنی سستی ہمارے ہاں عام دال وال ہوتی ہے سب سے سستی ہونی چاہیے تھی جو ہر آدمی خرید لیتا. لیکن نہ مرغی اتنی سستی ہوئی نہ مچھلی اتنی سستی ہوئی، حالانکہ ان کی قربانیاں تو نہیں ہوتی. تو لاجواب سے ہوگا. کہنے لگے کہ اب الٹے سیدھے فلسفے اب لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کے دماغ میں آ گیا. بلکہ ان صاحب کو میں جانتا ہوں انہوں نے قربانی کرنی چھوڑ دی، پتہ نہیں بعد میں شروع کی نہیں کی. میں نے ان کو کہا کہ بھائی اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کسی فلسفے کے پیچھے. اللہ اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے آنکھیں بند کر کے عمل کرو. اپنے عقل پر آپ چلو گے تو یہ شیطان اور انسان کی عقل تو انسان کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے. کہیں انسان کو اپنی بات ماننی ضرور چاہیے لیکن ایک حد تک انسان کی عقل کام کرتی، اس سے آگے انسان کی عقل کام نہیں کرتی. قرآن پاک اللہ رب العزت نے بھیجا اسی لیے بھیجا جہاں انسانی عقل کام نہیں کرتی. کتنے احکامات ہم پڑھتے ہیں کلام پاک کے، وہ ہیں نمازوں کے احکامات ہیں، روزوں کے ہیں، قربانی کے ہیں، حج کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، سزاؤں کے ہیں. اصول ہیں شریعت کے، کوئی مانے یا نہ مانے اصول تو اٹل ہے. اس کو فرمایا تو آج لوگ برملا اس پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ صاحب اللہ رب العزت کا یہ جو حکم ہے اس پر تو صاحب ایک اعتراض ہے. اچھا وہ اعتراض بیان کر دیا، اچھا چلو بھائی کسی کو اعتراض دماغ میں آ جاتا ہے بتا بھی دے، لیکن یہ کہ اس کے مطابق اب بحث شروع، بحث کے مطابق عمل شروع. یہاں سے انسان کی گمراہیوں کا آغاز ہوتا ہے. یاد رکھو انسان کی گمراہی یہاں سے آتی ہے کہ آدمی اپنی عقل کو اتنا کامل سمجھے، انسان اپنی عقل کو اتنا مکمل سمجھے کہ اللہ کے حکموں کے آگے وہ بحث کرنا شروع کر دے تو گمراہیوں کا راستہ شروع ہوتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں دن رات کہ ہماری کل کے فیصلے، ہمیں آج اپنے کل کے فیصلے میں خود ہنسی آتی ہے. ہمیں کل اپنے شوق پر آج ہنسی آتی ہے. بچپن میں جو ہم کام کرتے تھے آج بڑے ہو کر ہم ہنستے ہیں اپنی عقل کے اوپر. بچپن میں جو ہم اب بڑے ہو کر جب ہم کام کر رہے ہیں آپ دیکھیے گا بڑھاپے میں ہنسیں گے اپنی عقلوں پر. ہمارے دادا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، فرماتے تھے کہ میں کوئی کھیل ہوتا تھا اس زمانے میں وہ کھیلتا تھا، کہتے تھے ہار جاتا تھا، کہتے تھے کہ ہارنے کے بعد میں اتنا روتا تھا کہ دیکھو میں ہار گیا. کھیل میں ہمیشہ سے پیچھے تھے تو فرماتے تھے کہ بہت روتا تھا. کہتے کہ اب میں جب اپنے بچپن کے اس رونے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی کہ میں کس چیز پہ روتا تھا، اتنی احمقانہ بات پر مجھے رونا آتا تھا. تو فرماتے تھے کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو اپنی دنیا کی زندگی پر اسی طرح ہنسے گا جیسے میں آج اپنے بچپن پہ ہنس رہا ہوں. جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت دلوا دیں گے تو اپنے دنیا کی چیزوں پر اس طرح ہنسے گا جیسا میں آج اپنی بچپن کی چیز پر ہنستا ہوں کہ میں کیسا احمقانہ کام کیا کرتا تھا. تو وہی تو انسان کی عقل ہے. آگے فرمایا کہ قل لو کان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا. توحید کے اوپر یہ آیت بیان فرمائی اللہ رب العزت نے کہ مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ ہمارا فلانا بت بھی شریک ہے، اللہ کی طرح ہمارا فلانا بھی شریک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کئی اور خدا ہوتے، اگر اللہ کے علاوہ کئی اور خدا ہوتے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو کان معه آلهة، اگر اللہ کے ساتھ کئی اور خدا ہوتے، کما یقولون جیسا کہ وہ کافر لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ دوسرے خدا اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے. مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے علاوہ ان بتوں کے اندر کوئی جان ہوتی، ان بتوں کے اندر جیسا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ان جھوٹے خداؤں کے اندر تو یہ میرے پاس آتے اور میرے سے جنگ و جدل کرتے، میرے سے لڑتے، تاکہ میں ان کے سلطنت کے اندر حاوی نہ ہوتا، ان کی سلطنت میں ان کے لیے حائل نہ ہوتا. حالانکہ ان کے اندر تو بھٹکنے کی بھی صلاحیت نہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لو کان معه آلهة، اگر ان کے ساتھ کئی خدا ہوتے،
کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا تو وہ آسمان والے تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا پاک ہے وہ اللہ وتعالی اور بلند ہے وہ اللہ عما یقولون جو بات کے وہ کافر لوگ کہتے ہیں علوا کبیرا ان سب چیزوں سے نہایت پاک ہے. یعنی یہ کہنا کہ صاحب اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے یہ قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے ان کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب بیکار کی باتیں ہیں. قرآن میری کتاب ہے یہ دین میرا بھیجا ہوا ہے اور یہ دین در حقیقت یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت فرماتے کہ میرا بنایا ہوا دین ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انسان ہو تم میری بات نہیں مانتے الگ بات. انسان میری بات نہیں مانتا بحث کرتا ہے میرے سے کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے زمین و آسمان کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے. یہ درخت یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یہ جانور یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یہ پہاڑ یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یہ جمادات جن میں ہمیں دیکھنے میں روح محسوس نہیں ہوتی یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. صرف انسان اللہ کی تسبیح نہیں کرتا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ ہمیں ان کی تسبیحات کا پتہ نہیں چلتا کہ کون ان کی تسبیح کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. جانور بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اسی کو فرمایا کہ تسبحو تسبیح بیان کرتا ہے اس اللہ کی السماوات السبع ساتوں آسمان والارض زمین بھی ومن فیہن ان کے اندر رہنے والی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. بہت ساری مخلوقات وہ ہیں جو ہماری نظروں میں بھی نہیں آتی. ہماری نظروں میں تو بس شاذ و نادر کوئی مخلوق ہے بہت تھوڑی مخلوقات ہیں. اللہ کی مخلوقات جتنی ہیں کچھ وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کچھ وہ ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں آتی کچھ وہ ہیں جو سمندروں کے اندر رہتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آسمانوں میں رہتی ہیں کچھ وہ ہیں جو جنگلات میں رہتی ہیں کچھ انسان کو پتہ نہیں چلتا. بہت ساری وہ ہیں جو انسانی آنکھ سے دیکھی نہیں جاتی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبح له السماوات السبع اس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ساتوں آسمان بھی اور زمینیں بھی ومن فیہن اور جو ان کے اندر رہتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ جو بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں رہنے والی الا یسبح بحمدہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ولیکن لا تفقہون تسبیحہم لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں چلتا. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم تمہیں ان کی تسبیحات کا ادراک نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ دیواریں ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں یہ پتھر ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں درخت اور پرند جانور جمادات نباتات یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ہمیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں چلتا. جن کو یہ پکارتے ہیں پکارنے جن کو پکارا جاتا ہے وہ جانتے ہیں. انہ کان حلیما غفورا اللہ رب العزت بردبار بھی ہیں اللہ رب العزت مغفرت کرنے والے بھی ہیں. اب دو طرح کی تسبیحات ایک تو بعض حضرات بعض اس میں محققین کے مختلف اقوال ہیں. بعض اہل تحقیق تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے تسبیحات کی جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اختیاری تسبیحات یہ صرف اور صرف فرشتوں کے لیے مومن کے لیے جنات کے لیے انسانوں کے لیے خاص ہے. لیکن یہ تو وہ تسبیحات ہیں جو اپنے اختیار سے کرتے ہیں. دو طرح کی تسبیحات ایک اختیاری غیر اختیاری. اختیاری تسبیحات تو چار کرتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں اور مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ. لیکن اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا تسبیح کا بنا رکھا. یہ پرندے ہیں یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. ان کی تسبیح کی کیفیت کیا ہے انسان کو نہیں پتا کہ کیا کیفیت ہے. یہ تسبیح جانور کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں درخت کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں پتھر کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور ان کی عظمت کے قائل ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو کافر ہیں وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں
سوائے دہریوں کے، جس کو ہم کہتے ہیں دہریے. دہریے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہوتے، وہ ہیں دہریے. ان کے علاوہ جتنے غیر مسلم ہیں، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، ہندو ہوئے، یا یہ بت پرست ہوئے، یا آگ پرست ہوئے، یا ستاروں کی پوجا کرنے والے ہوئے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن چونکہ شرک کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا مانتے ہیں، اس لیے اللہ کے ہاں ان کی تسبیح کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر تسبیح کرتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک اسلوب ہے، ایک اپنا طریقہ ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، کنکریاں ہوتی ہیں وہ تھیں، تو ان کنکریوں کو جب آپ نے ہاتھ میں لیا تو ان کی تسبیح اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنائی کہ دیکھو یہ کنکر کیسے تسبیح کر رہے ہیں. اس کنکری کی تسبیح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سنوایا کہ دیکھو یہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سننا یہ بہرحال ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تو خلاصہ یہ ہے کہ تسبیح کرنا معجزہ نہیں، تسبیح تو کرتے ہیں، ان کا سننا جو ہے اور آپ کا صحابہ کرام کو سنوانا یہ بہرحال معجزہ ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ عطا فرما رکھا تھا کہ ان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے لوہے کو موم بنا دیا تھا. لوہا ایسا تھا جیسے عام انسانوں کے ہاتھ میں موم ہوتا ہے، جس طرح دل چاہو موڑ لو، جس طرح دل چاہو توڑ لو. چنانچہ ایک تو یہ معجزہ تھا. ایک یہ تھا کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی تلاوت کرتے تھے تو تلاوت جب وہ کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ان کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتی تھی. یہ ان کا ایک خاص وہ تھا، وصف تھا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا. چنانچہ قرآن پاک نے اسی کو بیان فرمایا کہ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، یعنی ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں یوں فرمایا کہ پتھروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ ان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، یعنی پہاڑوں کے بعض پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں. اللہ کے خوف سے پہاڑوں کے بعض پتھر وہ نیچے گر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑوں کے پتھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ادراک رکھا ہے، ایک کیفیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے اندر کہ وہ اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ اللہ کی خشیت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. چنانچہ ایک جگہ پر ایک اور ارشاد فرمایا وَتَخِرُ الْجِبَالَ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یعنی یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، حالانکہ کلمہ کفر کہنے سے پہاڑوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پہاڑوں پر خوف طاری ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک پہاڑوں کو پتھروں کو ان کے اندر ایک ادراک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ احد پہاڑ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا الجبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب حالانکہ احد پہاڑ جو ہے وہ ہمارا اس سے محبت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک محبت کا ایک وصف رکھا ہے کہ انسان کو بے جان چیز سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ بے جان چیز ہم سے کیسے محبت کرے گی؟ پہاڑ کیسے محبت کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ادراک ہے اس کے اندر، ان کے اندر ایک حس ہے، البتہ اس حس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم پہاڑ پر جاتے ہیں، یا احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ ہماری وجہ سے حرکت کرتا ہے، جیسے کسی کا استقبال کرتا ہے حرکت کرتا ہے، حالانکہ اس حرکت کو کوئی نہیں دیکھتا تھا لیکن حرکت کرتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جنات ہیں، یہ جتنے بھی جمادات ہیں، یہ اپنے اندر ایک ادراک رکھتے ہیں اللہ کی خشیت کا، اللہ کی تسبیح کا، اللہ کی عظمت کا، کہ پہاڑوں پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے جب کلمہ کفر کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب عذاب آتا ہے ان پہاڑوں سے آتا ہے، پہاڑ پھٹتے ہیں، پہاڑ گرتے ہیں، پہاڑ تباہ کر دیتے ہیں علاقوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو در حقیقت سب اللہ کی تسبیح میں مبتلا ہیں اور سب اللہ کی تسبیح کرنے کے پابند ہیں، یہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے اے فلاں کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو. اب دیکھو، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جس وقت ہم کسی زمین پر گناہ کرتے ہیں وہ زمین ہمارے گناہ کی گواہی دیتی ہے. کیسے گواہی دے گی؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تو زمین کو قوت گویائی عطا فرما دیتے ہو، جیسا آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ ہاتھ بولیں گے کہ اس نے کیا گناہ کیا، کان بولیں گے کہ اس نے کیا گناہ کیا. کان کیسے بولیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ اس زبان سے بولنے کا کام لے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بولنے کا کام لے لیں گے. کیا مشکل بات ہے؟ زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ہم تھوڑی اپنی قوت سے زبان کو حرکت دے رہے ہیں، یہ تو زبان سے ہم بولنا چاہتے ہیں ہم بول رہے ہیں. آخر گونگے بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ان کی بھی زبان ہوتی ہے، نہیں بول پاتے. تو پتا چلا کہ ہر چیز کو قوت گویائی دینے والی تو ذات اللہ کی ہے. وہ کان کو زبان دے دے گا، ہاتھ کو زبان دے دے گا، کل وہ زمین کو پتھر کو زبان دے دے گا. اس لیے پتھر بول اٹھتا ہے کہ اللہ یہ ہے، اس نے یہاں یہ کیا تھا. کیسے جھوٹ بولے گا کوئی انسان؟ اللہ سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ اے فلاں کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے، تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے کہ ہاں میرے اوپر ایک اللہ کا ذکر کرنے والا انسان گزر گیا. اللہ. اور انہوں نے اپنے استدلال کے طور پر یہ آیت پڑھی کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے بنا رکھے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ جب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ پہاڑ کلمات کفر سننے سے متاثر ہوتے ہیں اور پہاڑ کلمات کفر کو سننے کے بعد ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ جائے، تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ باطل کلمات کو سنتے ہیں، حق بات اور ذکر اللہ نہیں سنتے اور اس سے متاثر نہیں ہوتے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہیں، پہاڑ اللہ کے ذکر کو بھی سنتے ہیں اور پہاڑ کلمات کفر کو بھی سنتے ہیں. پہاڑوں میں اتنا ادراک بھی ہے، کلمات کفر سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور پہاڑوں پر اتنا ادراک بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ذکر سے زمین کتنی خوش ہو رہی، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری گندی باتوں سے زمین کتنی ناراض ہو رہی. اسی لیے میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، یہ نا ہم بول رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، اچھی باتیں منہ سے نکل رہی ہیں، اللہ رسول کے احکامات منہ سے نکل رہے ہیں، ذکر اللہ منہ سے نکل رہا ہے. فرماتے تھے کہ ان کے اثرات دور تک رہتے ہیں، دور تک بھی اور دیر تک بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیر تک بھی رہتے ہیں اور دور تک بھی رہتے ہیں. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ دیکھو جس وقت اذان ہوتی ہے نا، اذان اللہ کو بڑی پسند ہے، اسلام کا شعار ہے. اس لیے اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ وہ دعا ہے جو امتی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں مانگی، لیکن ایک دعا کے بارے میں فرمایا کہ یہ دعا تم میرے لیے مانگا کرو. یہ اذان کے بعد کی تو اللہم رب ھذہ دعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ والی دعا فرمایا کہ یہ امتی مانگیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب بتائیے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر امتی مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ دعا کبھی رد ہوگی؟ بتاؤ آپ، یہ دعا کیوں رد ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ دعا مانگی جا رہی ہے اور انہی کے الفاظ میں مانگی جا رہی ہے، اپنی طرف سے ہم نے کوئی لفظ نہیں پڑھا.
تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس دعا کی قبولیت تو یقینی ہے 100%، کہ یہ تو ہوئی قبول. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ، وقت آپ کا بیان کردہ، فرمائش آپ کی، امتی عمل کر رہے ہیں، تو یہ دعا تو قبول ہوگی ہی ہوگی. فرمایا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی اپنی چھوٹی سی حاجت بھی مانگ لیا کرو، کوئی چھوٹی موٹی حاجت ہو وہ بھی ساتھ مانگ لیا کرو، جہاں یہ دعا جائے گی ساتھ میں وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی. اور یہ بڑے مجرب وقت ہے دعا کی قبولیت کا. آپ کو بات عرض کروں، اذان کے بعد کی دعا کے ساتھ بعض اوقات کوئی مشکل پھنسی ہوئی ہوتی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر اہتمام کیے ہوئے چلتے پھرتے. اس لیے اذان کا جواب دینے میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اذان کی طرف توجہ نہیں کرتے، چپ ہو جانا چاہیے. بعض اوقات ایک بات چل رہی ہو اس کو روک دیں اور اذان کا جواب میں مشغول ہو، اور اذان کے بعد کی دعا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعا امتی مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو میں دوبارہ اپنی بات پر آتا ہوں، کہیں سے کہیں بات چلی گئی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اذان جب ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے دور تک اثرات اذان کے جاتے ہیں، جہاں تک آواز جاتی ہے. ایک غلاف ہے، فرماتے ہیں غلاف سے چھا جاتا ہے پورے کائنات کے اوپر اذانوں کی آوازوں سے. لوگ کہتے ہیں نا صاحب بڑی زوردار اذان ہو رہی ہے، اس کو بند کروا دیں، آواز ہلکی کر دیں. ارے بھائی ساری دن الٹی سیدھی ریکارڈنگ ہم لوگ سنتے ہیں، چند سیکنڈوں کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے اذان ہوتی ہے، اس کے انوار و برکات جس طرح چھاتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو اذان جب ہوتی ہے اس کے انوار و برکات پھیلتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ یہ اذان ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کتنی آفات، کتنی بلیات، کتنی مصیبتیں اس وجہ سے رک جاتی ہیں ہمارے اوپر کہ اذان کی آوازیں پھیلی ہوئی ہیں ہماری طرف. تو فرماتے تھے کہ یہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے، حروف ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، ہلکی آواز ہو یا زور سے، اس کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں، وہ فضا میں پھیلے ہوئے ہیں. سب لوگ مل کر اچھی بات کریں گے، دور دور تک وہ اچھی باتوں کے اثرات پھیلتے ہیں. اسی لیے ہم اور آپ اس بات کو دیکھتے کہ جب ہم کسی مدرسے میں آئیں، کسی مسجد میں آئیں جہاں اتباع سنت کی پابندی ہو، بدعات اور شرک نہ ہو، سنت کی پیروی ہو، ذکر اللہ سے وہ مسجد آباد ہو، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے نا؟ کیوں بدلتی ہے مجھے آپ بتاؤ. اس زمین میں اور اس زمین میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ زمین تو وہ بھی ہے، زمین تو وہ بھی ہے. زمین تو گھر میں بھی تھی، بلڈنگ تو گھر میں بھی تھی، بلڈنگ مسجد کے اندر بھی ہے. فرق کیا ہے کہ یہاں ہر وقت اللہ کا نام ہے، اس کے انوار و برکات ہر وقت چھائے ہوں گے. تو یہ جو انوارات و برکات ہوتے ہیں، یہ انوارات و برکات یہ عجیب ایک نوعیت رکھتے ہیں، اس کا ادراک اللہ والوں کو ہوتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف کتنے جہاد کیے، زبردست. اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی، کتنے ان کے مساعی جمیلہ ہیں. تو جہاد کے لیے جب سفر کر رہے تھے تو ان کا گزر ہوا دارالعلوم دیوبند، جہاں پر اب دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں سے. اس زمانے میں کوئی دارالعلوم دیوبند نہیں تھا. وہاں کوڑی کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، جہاں پر آج دارالعلوم دیوبند قائم ہے. کوڑی کا، گندے کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. وہاں سے جب گزرے سفر کرتے ہوئے، وہ تو ہر وقت جہادی سفروں میں رہتے تھے، تو فرمانے لگے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کوڑی کے ڈھیر میں سے مجھ کو انوارات اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کوڑی کے ڈھیر میں سے مجھ کو انوارات اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تب یہ اللہ والے پہچانتے ہیں جگہ کی بات کو کہ کون سی جگہ کے اوپر کیا چیز ہے اور کون سی جگہ کے اوپر کیا اثرات ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ صرف اللہ کی تسبیح کو نہیں پہچانتے، بلکہ اس جگہ پر جو بری بات ہوتی ہے، کفر کی باتیں ہوتی ہیں، معاصی کی باتیں ہوتی ہیں، یہ جگہ ان چیزوں کے اثرات کو بھی قبول کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھو کہ گندی جگہوں پر جہاں پہ گناہوں کے کام ہوتے ہیں، در و دیوار پہ ظلمت ہوتی ہے. آپ دیکھ لو جا کر
کبھی آپ کا 10 منٹ دل نہیں لگے گا وہاں پر کہ یہاں پر آپ 10 منٹ بھی ٹھہر جاؤ. دور و دیوار پہ نحوست، وحشت، بیٹھنا ممکن نہیں. اس کو آپ الفاظ میں نہیں بتا سکتے کہ صاحب کون سی وحشت کی چیز ہے کون سی نہیں. وہ بس دل میں آتی ہے کہ جگہ بڑی خراب ہے، بھاگو یہاں سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیزوں کے اثرات اس جگہ پر ہوتے ہیں اور بری چیزوں کے اثرات اس جگہ پر رہتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں ہر وقت ٹی وی چلتے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہر وقت کیبل چلتے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہر وقت گانے باجے چلتے رہتے ہیں، یہ نحوستیں ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، یہ فلانے کی تصویر ہے، یہ فلانے کی تصویر ہے، یہ فلانے کی تصویر ہے. ہوتا ہے ہر گھر کے اندر رکھی ہوئی ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں یہ تصویریں ہوں اور کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے اللہ رب العزت نہیں بھیجتے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں پتہ نہیں آسیب ہو گیا، ہمارے گھر میں پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی. ارے نظر کے کام تو ہم لوگ خود کر رہے ہیں، نظر بد کے کام تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی میں نے یہ بات آپ کو فرمائی. آگے آتا ہے کہ حضرت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جن اور انسان اور درخت اور پتھر اور ڈھیلا ایسا نہیں جو مؤذن کی آواز سنتا ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ مؤذن کی جو آواز ہے اس کو سب سنتے ہیں، مؤذن کی آواز کو سب سنتے ہیں. پتھر بھی سنے گا، ڈھیلا بھی سنے گا، انسان بھی سنے گا، جنات بھی سنے گا، فرشتے بھی سنیں گے، سب سنتے ہیں. اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت نہ دے. کوئی پتھر ایسا نہیں. وہ مومن کے مؤذن کی اذان کو جب سنتے ہیں پتھر بھی ڈھیلا بھی، وہ اس کے اذان کو بھی سنتے ہیں اور اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت بھی دیتے ہیں. کوئی پتھر ایسا نہیں جو شہادت نہ دے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے بھائی ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں سب سے زیادہ تو ہم گھر میں رہیں گے یا اپنے کاروبار کی جگہ پہ رہیں گے، یہی دو جگہ ہمارے ٹائم گزرتے ہیں. وہاں ہم کوئی حرام کام کر رہے ہوں گے نا، یہ پتھر بول اٹھیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ آدمی، اس نے یہاں یہ حرکت کی تھی، یہ ہے اس نے یہ کام کیا تھا. تو یہ ادراک، یہ قوت اللہ رب العزت نے پتھروں کو عطا فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف میں روایت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نفس سے روایت ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بخاری شریف میں روایت کی، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا. جب وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا ہم کھانے کی تسبیح کی آواز کو سنتے تھے. اب آپ کیسے سوچو گے کہ کیسے کھانے کی تسبیح ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں فرما دیا، قرآن کریم میں فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان صحابہ کرام کو، اللہ کے انبیاء کو وہ چیزیں سناتے تھے اس لیے تاکہ گواہی ہو جائے کہ ہاں بھائی واقعہ ایسا ہوتا تھا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان، دیکھو ہے چھوٹی سی بات کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جب وہ پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرتا ہے تو پلیٹ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے. اور ہم جس طرح کھانا کھاتے ہیں پلیٹ گندی، کھانا بچا ہوا، بوٹیاں بچی ہوئی، سالن پڑا ہوا، کھانا چھوڑ کے اڑ گئے، جیسے کہ گویا کہ ہمیں تو اس رزق کی کوئی احتیاج ہی نہیں ہے، ہم بڑے مستغنی ہیں، ہمیں اس کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہمارا طریقہ بالکل سنت کے خلاف ہے کہ کھانا بچا ہوا، کھانا جتنا کھانا ہے انسان اتنا نکال لے. اور کبھی کبھی بچ بھی جاتا ہے، جیسا نہیں کہ بچتا نہیں ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ چیز کھائی نہیں جائے گی، اس نے اتار لیا، اتارتے ہوئے نیت یہ تھی کہ بھئی یہ تو میں پورا کھا لوں گا لیکن بچ گیا. چلو اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ اس کھانے کو اس طرح استعمال کر لیں کہ کھانا اللہ کی مخلوق کا کھانا تھا، اللہ کی مخلوق کو پہنچ جائے. جانوروں کو کھلا دو، پرندوں کو کھلا دو، لیکن یہ کہ وہ کھانا نالیوں میں چلا جائے، کھانا جو ہے ڈسٹ بن کے اندر چلا جائے، یہ اللہ کے رزق کی توہین ہے، یہ اللہ کے رزق کی بے حرمتی ہے. یہ کام ہوگا ذرا سی توجہ کرنے کے ساتھ.
روٹیاں بچتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ گئے، معلوم ہے پھر استعمال لیے ہوں گے، ایسی جگہ رکھ دیں کہ وہاں سے پرندے اٹھا کے لے جائیں. کیا ہے، کیا مشکل کام ہے؟ توجہ کی بات ہے. سالن بچ گیا، ایسی جگہ رکھ دیں کہ کسی کے کام میں آ جائے. لیکن اللہ کا رزق ہے، وہ ضائع تو نہ ہو. اس لیے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مفسر ہیں قرآن پاک کے، مفسر صحابی اور جلیل القدر صحابی، مفسر قرآن، فرماتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا تو ان کی تسبیح کی آواز کو سنتے تھے. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے رزق کو شروع کرو. جس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک چھوٹی بچے نہیں ہوتا آتے جب کھانا کھا رہے ہوتے کھانے پہ جھپٹ پڑتے ہیں، تو ایک بچی آئی بھاگتے ہوئے اور آ کے کھانے پہ جھپٹ پڑی، بیٹھ گئی. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بچوں کو کیا خبر، بچے تو بچے ہوتے ہیں. اتنے میں ایک اعرابی آیا، اس اعرابی کا بھی ہاتھ اس نے بڑھایا، آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ ان دونوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. شیطان ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن اب شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ذریعے میرے ہاتھ میں. اور پھر آپ نے بچے کو کہا کہ تم بسم اللہ پڑھو، اور اس اعرابی کو کہا کہ تم بھی بسم اللہ پڑھو اور اللہ کا نام لو اور پھر کھانا شروع کرو. دیکھو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز کی دعا ہمیں لگ رہی ہے ہمیں نہیں پتا. کھانے کی دعا ہوگی، کھانا کی تسبیح ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کھانے کی تسبیح ہمیں لگے، ہے نا جی، وہ کھانے کی دعا ہمیں لگ جائے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کی دعا ہمیں لگ رہی ہے، کون کس کی دعا پہ ہم چل رہے ہیں. آج اگر ہم اپنے گناہوں کا موازنہ کریں ہمیں تو تباہ ہو جانا چاہیے تھا. حقیقت بتاؤ، معصوم تو نہیں ہے، ہم بھی تو خطاؤں کے پتلے ہیں بھائی، ہم تو تباہ ہو جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کی دعائیں ہمیں لگ رہی ہیں، ہماری گاڑی چل رہی ہے، اور کس چیز سے ہماری مغفرت ہوگی اللہ ہی کو خبر ہے. کھانا فرمایا بسم اللہ کر کے کھاؤ، ہے تو آپ بھی یہ سوچتا بھی روزمرہ کا کھانا ہے، اس میں کیا اہتمام، لیکن نہیں، اہتمام بہت ہے. حکم دیا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا. فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیا. فرمایا کہ کھانے کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کو اگر کھانے کے قابل ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لو. اور یہ فرمایا کہ پتہ نہیں کس ذرے کے اندر برکت ہوگی، فرمایا کہ پتہ نہیں کس ذرے کے اندر برکت ہوگی. پتہ چلا کہ آپ تو ہم اپنے آپ کو ہر آدمی 30 مارہ خان سمجھتا ہے. ہم نے سوچا کہ چلو بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، پتہ چلا کہ جو برکت والا حصہ تھا وہ تو چھوٹ گیا. اور اس میں احتیاج بھی ہے کہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے رزق کے محتاج ہیں، آپ کے رزق سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ جب کھانا ختم کرو اپنے برتن کو اچھی طرح صاف کرو. فرمایا کہ جب تم برتن کو صاف کرتے ہو تو برتن تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا ہے. کیا پتا، ہمیں کبھی اندازہ ہو کہ برتن نے ہماری دعا کی، لیکن کرتا ہے. برتن حدیث شریف میں آتا، کیا دعا لگتی ہوگی اس کی، اللہ اکبر. اس کو فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ ہم آواز سنا کرتے تھے. حضرت ایک اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ایک بات تو رہ گئی، اور فرمایا کہ کھانے کے بعد جب کھانا ختم کر لو تو یہ پڑھا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا، جس نے ہم کو پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا. فرمایا کہ یہ شکر ہے کھانے کا، یہ کھانے کا احترام ہے اور یہ ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت رزق کے اندر پیدا فرماتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھو کہ تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مکہ جائیں، مدینہ طیبہ جائیں، حقیقت ہے، یعنی آپ حضرات جس کو بھی اللہ رب العزت نے وہاں حاضری عطا فرمائی اس نے خود مشاہدہ کیا ہوگا. حرمین شریفین جائیں، ایسا لگتا ہے کہ رزق اندر سے خود بخود بڑھ رہا ہے نا جی. کھانا کھانے بیٹھو، اتنا سا کھانا لوگے اتنے سارے لوگ کھا لیتے ہیں. تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کھانا ختم ہی نہیں ہوا، شروع ہی نہیں ہوا، ختم بھی ہو، پیٹ بھی بھر گیا. تھوڑا سا رزق ہے، اتنے لوگوں کے لیے کافی. یہ رزق میں برکت ہے.
یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ انسان کی اپنی اس جگہ کی برکت اور انسان کی اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام. پھر وہ جب کھانا انسان کے جسم میں جاتا ہے تو پھر وہ جسم سے انسان کے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے، انسان سیدھے راستے پر ہوتا ہے، انسان کے دماغ کے اندر فتور اور مزاج میں خرابی پیدا نہیں ہوتی. اور اسی کو حدیث شریف میں یوں بھی بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوں بیان فرمایا کہ جب حرام مال حلق سے اترتا ہے تو جو انسان کے جسم میں اضافہ ہوتا ہے، نمو یا گروتھ ہوتی ہے، وہ گروتھ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. یوں فرمایا کہ حرام لقمہ جب حلق سے اترتا ہے، حرام مال حلق سے اترتا ہے، وہ جسم میں آیا، جسم میں اس سے نشو نما ہوئی، فرمایا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے جو حصہ بڑھا ہے. اور آپ اندازہ کر لو کہ جب حلال رزق اترتا ہے، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ملفوظ پڑھا ملفوظات میں، فرمایا کہ ایک مرتبہ، یہ تو وہ اللہ والے بزرگ ہیں کہ ہر چیز ان کی ایک سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں گیا، وہاں بڑی اچھی دعوت تھی. دعوت شروع ہوتے ہی کھانا کے چند لقمے میں نے لیے، مجھے کھا کے اندازہ ہوا کہ یہ کھانا حلال آمدنی کا نہیں ہے، حرام پیسے کا کھانا ہے، اور مشکوک ہے یہ. تو کہتے ہیں پھر میں فوراً اٹھ گیا اور میں نے کوئی بہانہ اور عذر کیا، میں واپس آ گیا. فرماتے ہیں آگے جا کر میں نے طے کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا، اللہ سے توبہ استغفار کی. لیکن فرماتے تھے کہ اس کے بعد کئی دنوں تک مجھ کو گناہ کے خیالات دل میں آتے تھے، کئی دنوں تک گناہ کے خیالات دل میں آئے چلے جا رہے ہیں. تو فرماتے تھے کہ یہ حرام مال اتنی نحوست ڈالتا ہے، اور حلال مال ہو، سنت کے لحاظ سے کھایا جائے، آپ دیکھیے دل و دماغ کے اندر کیسے انسان کے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے جھوٹ بول کر مال بیچنا، دھوکے سے مال بیچنا، 2 نمبر کی کوالٹی کا مال 1 نمبر کی کوالٹی کا کر کے بیچنا، زیادہ مال کے پیسے لے لینا اور کم مال دینا، اس جیسے اور ناجائز طریقے، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، دھوکے کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، کسی کے ساتھ یعنی غبن کر کے پیسہ حاصل کر لیا، وعدہ خلافی کر کے لے لیا، یہ سب حرام آمدنی کی قسمیں ہیں جو کہ انسان کے لیے سوائے تباہی کے اور کوئی سامان نہیں کرتا. تو یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور بات بیان فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں. بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد حجر اسود ہے، بعض حضرات نے لکھا کہ اس پتھر کا آپ سے تو نام منقول نہیں، لیکن فرمایا کہ یہ غالباً حجر اسود ہوگا. اللہ اکبر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات حدیث میں اس طرح کے معاملات میں بہت ہیں، اور استوانہ حنانہ کی حکایت تو عام مسلمانوں کی زبان زد ہے، جس کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے سنی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے وقت اس کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. فرمایا کہ استوانہ حنانہ بڑے مشہور استوانہ ہے مدینہ پاک میں، وہاں پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. پھر جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا تو آپ نے اس پتھر کو چھوڑ کر خطبہ دینا شروع کیا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فرماتے ہیں کہ اس کے رونے کی آواز سب نے سنی کہ وہ پتھر رو رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنی ساری روایتیں گزری صحابہ کرام کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ اب اس بات میں کیا تعجب کی بات ہے کہ ہر چیز زمین و آسمان کی، چاہے وہ جمادات ہوں چاہے وہ نباتات ہوں، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے،
شعور بھی کس چیز کا شعور؟ حلال حرام کا شعور، ایمان اور کفر کا شعور. اس کے اندر کفر کا شعور رکھا ہے، پتھر کے اندر شعور رکھا ہے. قرآن کریم نے خود کہا کہ پتھر ڈر جاتے ہیں کفر کی بات سے، لیکن پتھر ڈر جائے انسان پر کوئی بال بھی کا نہ ہو کفر کی بات سے اور گناہ کی بات سے، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ انسان کو کوئی شعور نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ تسبیح جو ہے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا کہ یہ تسبیح جو ہے یہ در حقیقت ہر حال میں ہوتی ہے. درخت بھی کرتے ہیں، جمادات بھی کرتے ہیں، پتھر بھی کرتے ہیں، ہمیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں چلتا. اور جب یہ بات ہے تو یہ تسبیح کا شعور ہر ایک کو ہے. جب یہ بات ہے کہ ہر ایک کو تسبیح کا شعور ہے تو ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ ہم کس جگہ کے اوپر کیا گناہ کرتے ہیں، کس جگہ کے اوپر ہم کون سے معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی کو فرمایا کہ جس جگہ پر گناہ ہو، جس زمین پر گناہ ہو، اسی زمین پر استغفار کر لو، اسی جگہ پر استغفار کر لو، تاکہ جب وہ پتھر یہ گواہی دینے لگے، یہ زمین یہ گواہی دینے لگے کہ یا اللہ یہاں یہ گناہ کیا کرتا تھا، وہ زمین یہ بھی کہہ دے کہ یا اللہ معافی بھی یہی مانگ کر گیا تھا، یہ توبہ بھی اس نے یہی کر لی تھی. دونوں گواہیاں ساتھ ساتھ آئیں گی. اس لیے کبھی اس جملے کو بھی کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یوں کہتے کہ اللہ توبہ ہے میری. یہ بھی کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے. ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے. اس استغفر اللہ اتنا کہہ لو، استغفر اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، خاص طور پہ جہاں گناہ سرزد ہو جائے. تو ہر ذی شعور، ہر ایک کو شعور ہے. کسی کے شعور کا ہمیں پتہ ہے اور کسی کے شعور کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ فرق اتنا. اس لیے بھائی جب کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرے اور ہم اللہ کی تسبیح سے دور رہیں، یہ تو ہمارے لیے خسارے کا سودا ہے. اور یہ جو زمانہ ہے، یہ ایام جو ہیں عید الاضحیٰ کے، یہ ایام کسی طرح بھی کوئی معمولی ایام نہیں ہے. یہ جو عید الاضحیٰ کے 10 ایام گزر رہے ہیں عبادتوں کے لحاظ سے یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے. اس کا ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا یا ہم لوگ اہتمام اتنا نہیں کرتے جتنا رمضان المبارک کا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی میں اس عشرے کی ہر رات کو کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر رکھا ہے، اور ہر دن کے روزے کا ثواب ان 10 دنوں کے، 10 دن سے مراد 9 دن، 10واں دن شامل نہیں ہے. 10واں دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، 10, 11, 12 کو روزہ رکھنا جائز نہیں. ان 9 دنوں کے روزے کے ہر روزے کا ثواب اللہ رب العزت نے 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھا ہے. اب اندازہ کریں آج کل روزہ رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ مزے مفت کے روزے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں بندوں کے لیے کہ بندے تم معافی تو مانگو، پھر دیکھو ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور جو روزہ ہمارے ہاں کل آ رہا ہے یعنی 9 ذی الحجہ جو کل ہے، اس کا فرمایا کہ اس کے 2 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے. 9 ذی الحجہ کے روزے کو، جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ جو کل ہے ہمارے ہاں، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے کفارے ہیں یہ. اور آپ دیکھو کتنے مزے کے روزے ہیں، ٹھنڈا روزہ، دن چھوٹا، نہ بھوک نہ پیاس، آدمی ذرا سا اہتمام کر لے، شہری میں کھا پی لے تو دن آرام سے انسان کا گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو کیوں ہم ان فضیلتوں سے دور بھاگیں بھائی؟ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت، کل ویسے بھی چھٹی ہے. تو یہ ایام جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے ایام ہیں، اس لیے ان میں ذکر کرنا، اس میں تو ہر ذکر پر اللہ تعالیٰ بدرجہ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ ایام وہ ہیں جن کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ نے بدرجہ ثواب رکھا ہے. کچھ نہیں ہے، فارغ وقت میں الحمدللہ کہتے رہو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، ہر طرح کی تسبیح آ جاتی ہے. سبحان اللہ تسبیح ہو گئی، والحمدللہ حمد ہو گئی، واللہ اکبر توحید ہو گئی. سب کچھ آ گیا، تسبیح بھی، تحمید بھی، توحید بھی، ہر کچھ آ گیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیح بھی ہو گئی، تحمید بھی ہو گئی، توحید بھی ہو گئی، کلمہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اور کل فجر سے نماز سے لے کر 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی عید کا چوتھا دن، اذان کا وقت ہو گیا، یعنی عید کا چوتھا دن،
اس میں ایک چیز واجب ہے، وہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا. ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ مردوں کے لیے یہ واجب ہے، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا وہ ان کو آہستہ آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کا اہتمام کریں. اب یہ تھوڑے سے دن ایام رہ گئے ہیں، ان ایام کا اہتمام کر لیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے معاملے میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ قربانی 52.5 تولہ چاندی کے اوپر واجب الادا ہوتی ہے. قیمت پتہ کر لیں. رمضان المبارک میں اس کی رقم تقریباً کوئی 18 یا 19 ہزار روپے بنتی تھی. اگر کسی کی ملکیت میں اتنا پیسہ ہے، رقم نقد رقم ہے، یہ اتنی ضرورت سے زائد سامان موجود ہے اور بالغ آدمی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب الادا ہے. یہ نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جس پر قربانی واجب اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، لیکن مطلب یہ ہے کہ قربانی کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا بھی شرط ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ واجب نہ ہو لیکن قربانی واجب ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کا ایک فرد قربانی کر لے گا سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. اگر گھر میں 4 افراد ہیں بالغ، چاروں کی ملکیت میں اتنا پیسہ ہے تو سب کے اوپر قربانی الگ الگ واجب الادا ہوگی. اذان کا وقت ہو گیا، بس اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. آمین برحمتک یا رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله www.mahboob-ilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات. دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو. جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات. الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف. ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو. عارف دل میں www.mahboob-ilahi.com